ویلکم ٹو مائی چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 اردو کا چیپٹر نمبر 1 سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق کا ایک دقیق یعنی باریک نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے. حسنہ کہتے ہیں خوبصورتی کو. اس کی اس شدت سے پابندی کرے کہ اس طرح دائمی یعنی قائم رہنا اور غیر متبدل جسے تبدیل نہ کیا جا سکے طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی. سرزد ہو جانا یعنی عمل ہونا اور سرزد ہو ہی نہیں سکتی یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی وہ ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا. گویا اس سے یہ افعال یعنی یہ کام اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب یعنی سورج سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو. یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی. اسی کا نام استقامت حال یعنی حال پر قائم رہنا اور مداوت عمل یعنی عمل کو جاری رکھنا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. جس کام کو جس طریقہ سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے. سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے. شریعت حکم الہی. سنت وہ فعل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت کہتے ہیں جاری رکھنا فرمائی ہے اور بغیر کسی کبھی ماننے کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا. ترک مطلب کہ چھوڑا نہیں. اس بنا پر جس قدر سنن جو ہے سنت کی جمع ہے ادھر حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال یعنی حال پر قائم رہنا اور مداومت جاری رکھنا عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں یعنی کہ وہ ایسی مثالیں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم ہیں یعنی کہ کس قدر مضبوط تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرا فرق پیدا نہیں ہوا. ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا یعنی ان سے پوچھا تو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن پہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا لا کان عمل دیما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جڑی ہوتا ہے. جڑی یعنی تسلسل کے ساتھ یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لی ہمیشہ اس کی پابندی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے. نیکو سیرت یعنی نیک سیرت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا. وقار و متانت یعنی سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے. کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے یعنی کہ کسی کا حوصلہ نہ توڑتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے. مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ فرماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ منہ ہٹا لے. مصافحہ ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں. اس میں بھی ان کا یہی معمول تھا یعنی یہی عادت تھی یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو یعنی گھٹنے جو تھے وہ ہم نشینوں سے آگے بڑھے ہوئے نہ ہوتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ ملانے میں مصافحہ اگر کوئی کرے آپ کو تو آپ اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ انسان خود نہ چھوڑتا. مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے گھٹنے جو ہوتے تھے ان کے ساتھیوں سے جو کبھی بھی بڑے ہوئے آگے نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا کہ ہاں سے ایک سفارت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بے نفس نفیس یعنی خود خاطر مداری کی. مہمان نوازی کے تمام کام سر انجام دیے.
صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتیں یعنی ناپسند جو باتیں ہوتی تھیں ان کو بھی برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ حضرت زینب سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ کے حجرہ کسے کہتے ہیں؟ کمرے کو کہتے ہیں، تک گئے۔ واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا۔ مجمع بیٹھنے کی جگہ، لیکن یہاں اس سے مراد ہجوم گروہ ہے۔ پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردہ کی آیت اسی موقع پر اتری۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ صیغہ تعمیم کہتے ہیں وہ بات جو سب لوگوں کے لیے ہو کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ابہام یعنی غیر واضح طریقہ اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو یعنی اس کی بےعزتی نہ ہو، اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم رحمت کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گرا ہوتا تھا، یعنی ان کو ناگوار ہوتا تھا۔ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے، پیٹھ یعنی کمر پر، اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے، آبرو عزت، تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے اور دو صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند یعنی صحت مند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی، آپ نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی ہو، ناگہانی کہتے ہیں اچانک آنے والی پریشانی کو، جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلہ کے 3 معتبر کہتے ہیں عادل آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ شرک کا پہلا دباچہ انبیاء اور صالحہ کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے۔ مبالغہ آمیز کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تعظیم ہوتا ہے احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکتہ کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال پیش نظر تھی، فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز یعنی بڑھا چڑھا کر مدح نہ کرو، تعریف نہ کرو جس قدر نصارہ ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں۔ قیس بن سعد کہتے ہیں ایک دفعہ میں ہیرا گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے۔ مستحق کا مطلب ہوتا ہے حقدار۔ کہا نہیں، فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا یعنی جب وہ فوت پائے، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا، تخیل مین تصور، کہ اس درد و صدمہ سے کم از کم اجرام سماوی کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کو میں انقلاب کہتے ہیں الٹ پلٹ پیدا ہو جائے
لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اسی قسم کے واقعات پر معمول کیا، معمول مطلب گمان کیا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ ایک جاں پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان اس قدر بدرجہ ارفع و اعلیٰ ہے، یعنی بلندتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں سے ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ خدا نے قرآن مجید میں اولو العزم یعنی بلند ہمت من الرسل کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائی ہے، یعنی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الرسول ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدا نے یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیت کیا ہے۔ ودیت کہتے ہیں کہ عطا کرنا، عطا کیا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کا کدھر گیا مظہر عتم ہے۔ عرب کے کفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے، بے یار و مددگار، دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے، لیکن وقار نبوت اور عزم ربانی کہتے ہیں خدا کی مرضی سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ دن آتا ہے کہ جب ایک تنہا انسان 1,00,000 جان نثاروں کو چھوڑ کر دنیا فانی کو الوداع کہتا ہے۔ مصنفین یورپ کا، یعنی جو یورپ کے مصنفین ہیں، ان کا عام خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، لیکن یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگین، یعنی عرب کے زیر نگین ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ عرب کے زیر نگین یعنی ان کے محکوم ہو جانے پر فاقہ کش رہے، فاقہ کش یعنی بھوک کاٹنے والا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ فات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے یہاں 3 سا جو پر گروی تھی، گروی یعنی ان کے پاس تھی۔ سا کہتے ہیں کہ گلا ناپنے والے آلے کو کہا جاتا ہے۔ جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند کہتے ہیں جوڑ لگے ہوئے تھے۔ وہ زمانہ ہے جب تمام حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں زر و وسیم کا سیلاب آ چکا ہے۔ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود ہوتا ہے نہایت کم ہونا چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے فضل گزر ہے، یعنی کہ انسان کے جو اخلاق میں یہ چیز بہت زیادہ کم ہے کہ وہ دشمنوں پر رحم کرے اور انہیں معاف کرے، لیکن حامل وحی اور نبوت کی ذات اقدس میں یہ جنس سے فراواں تھی، جن سے فراواں یہ کثرت سے پائی جاتی تھی۔ دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کے دائرۂ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو حرام نہ ہو لیکن پسند بھی نہ ہو، سخت نہ پسند ہو۔ تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔